أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين اولها آدم و آخرها خاتم لا سیما علی اشرفہم و افضلہم سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام کائن لا عن حدث صلوات۔ مولانا کی اسپیچ بہت ہی جامع اور کمپلیٹ تھی، اس کے بعد مجھے کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ لوگوں کا اصرار بھی ہے، فرمائش ہے، اس لیے بیٹھ رہا ہوں۔ اور ان کے اس ڈسکشن کو جو چل رہا تھا کمپلیٹ کروں کہ میں نے دو لوگ ایسے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں علماء میں، اور میں ایران عراق کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک کا اس میں سے انتقال ہو گیا، خدا ان پر رحمت کرے، مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی، شاید اس سینٹر پہ آپ کے آئے ہوں، امریکہ آتے تھے انڈیا سے، خدا رحمت کرے ان پر واقعی۔ ہمارے پڑوسی بھی تھے، لیکن ہمارا ان کا ساتھ پڑوس میں کم رہا، مگر پھر بھی کم سے کم 20-25 ملاقات تو پھر بھی تھی۔ اس آدمی کی خوبی یہ تھی کہ کسی نے اسے کبھی کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کرتے نہیں سنا، اور نہ کبھی کسی سے بات ہی کرنا چاہتے تھے کسی تیسرے کے بارے میں۔ تو لوگوں نے، جن لوگوں کا بہت لمبا ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی مولانا ادیب الہندی صاحب کو غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ بہت بڑی بات ہے واقعی۔ ان کا انتقال ہو گیا ہمارے سامنے ہی۔ خیر، ایک اور ابھی عالم انڈیا میں حیات ہیں اور نجف کے، وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، یہ جو جن کی بات کر رہا ہوں یہ بھی نجف کے تھے، اور جو حیات ہیں ان کا نام ہے سید کاظم نقوی صاحب، بے انتہا گوشہ نشین انسان ہیں، علی گڑھ میں ہمارے شہر میں رہتے ہیں، بہت سادہ زندگی ہے، بہت متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد انسان ہے۔ ان کے سامنے بھی اگر آپ لوگ میں سے بھی کوئی جائے، ہیبت اس آدمی کی اتنی ہے کہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور ان کی بھی خاصیت یہ ہے کہ کچھ لوگ بہرحال ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں کہ جو ذرا سا احترام اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا ایک انسان کا احترام ہونا چاہیے، اور انہی کے سامنے اگر غیبت ہونے کی نوبت آتی ہے تو وہ فوراً ایسے ہاتھ ان کا ایسے اٹھ جاتا ہے کہ بھائی غیبت نہ کیجیے گا، باقی آپ کچھ بھی کہیے۔ تو میں نے کتنوں کو دیکھا کہ وہ وہیں خاموشی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ بولنے کو ہی نہیں رہ جاتا پھر۔ تو کاظم نقوی صاحب کسی کی غیبت نہ کرتے نہ ہونے دیتے ہیں۔ بہرحال خدا ان کی عمر کو دراز کرے، ان کے لیے ایک صلوات پڑھیے۔ ایسے لوگ ہیں کہ کبھی آپ جائیں تو ان سے ملاقات کریں، یہ لوگ وہ ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے تو۔ ہماری گفتگو کس کو یاد ہے کہاں آ کے ختم ہوئی تھی؟ رات میں جو ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اس سوال پہ آ کے ختم ہوئی تھی کہ وہ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے الفاظ ہیں، تو اس میں کون سی برائی ہے، ہم کون سا شرک کرتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کو دہراتے ہیں؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ ہمارا دماغ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ الفاظ اور معنی کو الگ کر دیتا ہے، اسپلٹ کر دیتا ہے، تفکیک کا قائل ہے۔ اور نہ صرف ہمارا دماغ، ہمارا دماغ تو یہ کرتا ہے کہ اسے اور کم کر دیتا ہے۔ کائنات، یہ جو مادی کائنات ہے، مٹیریل ہے، کائنات ہے ہی مٹیریل،
یہ بھی آپ دیکھیں جو اللہ جس کائنات کا ہم تصور رکھتے ہیں، البتہ عربی معنی اگر کائنات آپ لیں گے تو الگ معنی ہے، اردو معنی میں کائنات یا یونیورس کہہ لیں آپ، اس کی خاصیت ہی یہ ہے کہ جب بھی اس میں کوئی چیز آتی ہے وہ بریک ہو جاتی دو میں. جیسے کیمسٹری لیب کی ایک کوئی چیز ہو نا کہ آپ ایک سالوینٹ ہے، اس میں جیسے ہی کوئی چیز ڈالتے ہیں وہ اسے بریک کر دیتا اور الگ الگ ٹکڑے کر دیتا. یہ اس طرح کی کچھ کائنات ہے. یہاں پر جو بھی چیز آتی ہے وہ بسیط کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی بریک نہ ہو ایسا نہیں رہتا، وہ بریک ہو ہی جاتی. اس کائنات کی البتہ یہ کمی ہے، میں بتاؤں گا کہ کیوں کمی ہے. اللہ کی کمی نہیں ہے. یہ آپ کو مثال دے دوں میں، جب بھی کوئی چیز اس کائنات میں آتی ہے کوئی نہ کوئی اس کا نام ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو بے نام ہو، کوئی ذات آپ نے کوئی چیز ایسی دیکھی کہ جس کا نام ہی نہیں ہے، نام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، یعنی یہاں تک کہ روح کا بھی نام ہے، جبکہ روح کیسی چیز ہے؟ مانوی روحانی چیز ہے، وہ مٹیریل نہیں، نان مٹیریل چیز ہے، لیکن پھر اس کا بھی نام ہے. تو نام جو روح، یہ جو رے واو ہے انگلش عربی میں لکھا یا انگلش میں اسپرٹ لکھا یا سول لکھا، یہ نام اور وہ روح ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، الگ الگ چیزیں. اپنے آپ دیکھیے دو ہی پیدا ہو گئی، دو ہی سمجھتے ہیں، ڈوئل ہو گئی یہ چیز پھر اپنے آپ ہی، بغیر ڈوئل ہوئے رہ نہیں سکتی ہے. اس کائنات کی یہ خود پرابلم ہے، سمجھ لیں آپ، محدودیت ہے، اس کی کچھ اپنی باؤنڈریز ہیں، کچھ اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ جس میں آئی نہیں اس فضا میں کوئی چیز اور دو ہوئی. یہاں تک کہ میں نے کل مثال آپ کو دی تھی، سمجھایا بھی تھا، یہ کلام خدا بھی یہاں آتے آتے ایک کتبی شکل رہ گئی، کئی شکلیں ہو گئی کلام خدا کی. دیکھیے کسی بھی چیز کے کئی وجود ہوتے ہیں، کبھی آپ غور کیجئے گا، شاید آپ نے سنا ہو مجلسوں میں بھی، کسی بھی چیز کے کئی وجود ہوتے ہیں. وجود مثلا پہلا وجود اصل اس کا حقیقی وجود حقیقی کہا جاتا ہے. روح نام نہ رکھا جائے، وداؤٹ نیمنگ، یہ جو روح ہے یہ ایک حقیقت ہے، ایک ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا حقیقی وجود ہے. مگر جب ہم نے اس روح کو رے واو ہے لکھا اردو میں یا انگلش میں جو بھی اس کا نام لکھا، تو یہ اس کا کتبی وجود ہو گیا، کاغذ پر ایک وجود ہے، ٹھیک ہے. یہ کتبی وجود جو لکھا ہوا وجود ہے، جو ریٹن وجود ہے، یہ اشارہ کرتا ہے اس کی طرف، لیکن ہے نہیں یہ وہ. روح دکھتی آپ کو نہیں، لیکن رے واو ہے تو دکھ رہا ہے نا، تو یہ اشارہ کر رہا ہے مگر ہے نہیں وہ. ایک اور وجود ہے لفظی، میں بول رہا ہوں روح، یہ لفظ جو بول رہا ہوں یہ بھی ایک وجود ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے حقیقت کی طرف، مگر یہ روح نہیں جو میں بول رہا ہوں. ایک اور وجود ہے ذہنی. ذہن میں بہت سی چیزوں کا، روح کا تو کوئی وجود نہیں آتا لیکن مٹیریل چیزوں کا آتا ہے. مثلا یہی چیز گلاس سے، اگر اس گلاس کے پہ تو میں شامت لے آیا پورے اتنے دنوں میں، یہی گلاس ایک اس کا حقیقی وجود ہے. ایک کاغذ پہ لکھا جاتا گلاس تو ایک کتبی وجود ہوتا، ایک میں بول رہا ہوں تو ایک وجود ہے، اور ایک میں آنکھیں بند کر کے مجھے باہر نکل کے کوئی صاحب ہال سے کہتے ہیں گلاس، تو ایک جو ذہن میں بھی وجود ہے، وجود ذہنی ہے. وہ ذہنی وجود بھی اصل کی طرف اشارہ کر رہا ہے مگر اصلی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی بھی چیزیں ہیں، دیکھیں ایک وجود تھا، اس دنیا نے اس کے کتنے وجود بنا دیے. اس دنیا کی، اس کائنات کی یہ خاصیت ہے، تکسر کہا جاتا ہے، کثرت پیدا کر دیتی ہے. وحدانیت کو توڑ دیا اس نے، ایک کو توڑا کئی بنایا، اور اس کے بغیر رہ نہیں پاتی یہ دنیا. عجیب ہے بات، کمی ہے یہ اس کی. یہ قمبر صاحب بیٹھے ہیں تو میں مثال سے بیان کرتا ہوں. آپ کہیں گے کمی ہے تو یہ اللہ ہی تو بنائی ہے یہ کائنات، اللہ نے بنائی تو نہ بناتا اس کمی کو، نہ ٹوٹتی وہ چیز، بریک نہ ہوتی، سپلٹ نہ ہوتی، ایک ہی رہتی. جواب، بہت سے کام اللہ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب آپ قرآن پڑھتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ صحیح نہیں بھی ہے. ہاں آپ کہیں گے لو پھر مجھے بہکانے کے لیے آ گئے، یہ شیطان بن کے خراب کرنے کے لیے. نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، پھر بات کریں گے ایسے. یہ بتائیے جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کر لیتا ہے نا،
ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ اپنے جیسا ایک اور بنا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، محال ہے۔ جو بھی وہ بنائے، بڑا پاورفل، بڑا مرسیفل، جو بھی بنا کے رکھے گا وہ بہرحال مخلوق ہوگا، خالق نہیں ہوگا، کر ہی نہیں سکتا یہ کام۔ اللہ اپنے جیسا تو بنا نہیں سکتا، خالق نہیں بنا سکتا، مخلوق ہوگا۔ تو اللہ کی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے یہ ان اللہ علی کل شیء کا مطلب، علی کل شیء قدیر کا مطلب سمجھ لیا۔ نہیں، بہت سے کام محالات اللہ نہیں کرتا۔ اب محال تھا کہ کائنات، مٹیریل کائنات رہے بھی اور ٹوٹے بھی نہ، چیز سپلٹ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں مثال دینے جا رہا تھا، قمبر صاحب بہت اچھا کھانا پکاتے، بے انتہا ٹیسٹی، مجھے مزہ آیا واقعی۔ ہر آدمی اس سینٹر کا مانتا ہے کہ بھائی واقعی ان کے ہاتھ میں لذت ہے۔ ان سے میں نے سوچا ہے کہ کل پرسوں یا عید کے دن ایک اتنی سی چھوٹی سی پتیلی دیگچی دوں، ایک اتنا چھوٹا سا ظرف، کہوں کہ آپ کے بڑے میں نے چرچے سنے، آپ تو بہت اچھا کھانا پکاتے، ذرا اس پتیلی کے اندر 10 کلو چاول پکا کے دکھائیے۔ کہیں گے میں، آپ نے سنا صحیح ہے، میرے پاس ایکسپیرینس ہے اتنے سال کا، سب کچھ، مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں کہ 10 کلو کو اس میں لے آؤں۔ کمی کس میں ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کمی ان میں نہیں ہے، کمی اس پتیلی میں ہے، محدودیت اس کی ہے۔ کائنات جب بھی بنتی، جیسے بنتی، بہرحال مخلوق ہوتی۔ خالق اپنے جیسا تو نہیں بنا سکتا نا، میں نے کہا۔ اب جب یہ مخلوق بنے گی تو کمی خالق کی نہیں ہوگی، یہ کمبخت مخلوق ہی محدود رہے گی۔ اس میں یہ ایسا رہے گا کہ توڑ دے گی ہر چیز کو۔ اس سے بہتر نظام، البتہ جیسا یہ کھانا پکاتے ہیں ویسا اس سے بہتر نہیں بن سکتا، یہ مان لیا، لیکن یہ کر نہیں سکتے کہ ایک چھوٹی سی پتیلی میں 10 کلو چاول پکا دیں۔ تو اس طرح کی چیز اللہ میں کمی نہیں ہے، خالق میں کمی نہیں، بننے والے میں کمی ہے، اور وہ ہوگی کمی۔ اگر بننے والا بھی وہی ہو جائے تو پھر تو یہ 2 خالق ہو جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ مخلوق ہی رہے گا جو بنے گا، وہ خالق نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اب وہی بات ہے کہ جو بھی بات ہم نے قرآن مجید میں نے کہا تھا لوور ڈاؤن، نازل کرنے کا مطلب ایک تو یہ کہ اس دنیا میں لانا، ایک مطلب کیا تھا آپ خود غور، اس کو شاید میں واضح نہیں کر پایا، پھر سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو قرآن نازل ہوا اس کے میننگ بھی نازل ہوتے چلے گئے۔ یہ تو آپ سب سے سمجھ لیے کہ ہلکا شیڈ دیکھ رہے ہیں، ایک پینٹ کا برش لیں، پینٹ اس میں لگائیں اور دیوار پہ یوں کھینچیں، اوپر ڈارکر شیڈ ہے، ڈارکسٹ ہے بلکہ، اور نیچے کیا ہے؟ لائٹسٹ شیڈ ہے۔ یہ جو کیا آپ نے عمل، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نزول ہے۔ اس کو نیچے لے آئے، نیچے لائے۔ اب یہ جو شیڈ ہے سب سے ہلکا والا، کہ جس کے بعد برش سوکھ جاتا ہے، یہ جو ہلکا ترین شیڈ ہے، یہ کیا ویسا ہی ہے جو تھا؟ نہیں، وہاں یہ نزول ہوا ہے کم ہوتے ہوتے، لیکن بہرحال اس ہلکے شیڈ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پینٹ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کلر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کلر ہی رہے گا، مگر شیڈ کا فرق ہے۔ بس کچھ ایسا ہی ہوا قرآن مجید کے ساتھ، اور وہ وہاں سے اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، یعنی اس کے معانی کو کمتر 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 سمجھ لیے، اور وہ آتے آتے اس دنیا میں وہ لائٹسٹ شیڈ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، وہ بھی کتبی والا نہیں، معانی والا لائٹسٹ، کیونکہ جو کچھ ہمارا دماغ سوچ رہا ہے وہ بہرحال وہ والا نہیں سوچ رہا، یہ جو لائٹسٹ شیڈ ہے۔ اب بتائیے آپ اس لائٹسٹ شیڈ کو، بلکہ کہیں ہوتے ہوتے کہیں پر تو یہ پینٹ بھی ختم ہو جاتا، وہی کہا میں نے، سوکھ جاتا، اس کو کیا میں کہوں کہ یہ پینٹ ہے؟ تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ جیسے میں پہلے درجے میں، پہلے کلاس میں پڑھنے والے لڑکے کو کہوں کہ یہ تو بڑا فلاسفر ہے، یہ تو بڑا عالم ہے۔ یہ عالم کہاں ہے؟ جو حقیقت میں عالم ہے وہ تو وہ ہے کہ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے،
یا یونیورسٹی میں پڑھا رہا یا ریسرچ سینٹر میں ریسرچ کر کے سامنے پیش کر رہا، اس کو جو میں کہہ دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بڑا پڑھا لکھا بچہ ہے یا یہ پڑھا لکھا بہت ہے، یہ سب مجازن کہا گیا، جھوٹ موٹ کہا گیا۔ مجاز تو سمجھتے نا آپ، تو مجازن کہا گیا، سچ میں تھوڑی نہ کہا گیا۔ بس کچھ ایسا ہی ہے حضور والا، یہ جو آیا ہے قرآن اور جو ہمارے دماغ میں قرآن کا تصور بنتا ہے، معنی قرآن کا، وہ بھی لائٹسٹ شیڈ ہے قرآن کا۔ اور وہ جو کتبی، وہ تو میں نے کل بتایا تھا کہ وہ تو بالکل شادی کا کارڈ ہے بھائی، خبر ہے، اصل نہیں ہے، خبر ہے، صرف وجود ایک کتبی ہے، اس میں کہاں یہ بات آ سکتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ اور اب آپ اسی ڈسکشن کو تھوڑا اور بڑھاتا ہوں، تھوڑی اور بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ بتائیے عربی میں کون سا، یا عربی چھوڑ دیں، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں کون سا ایسا لفظ ہے کہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پہلے تمہید پیش کروں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان میں سے کس لفظ کو اللہ کے لیے لے جا کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ تھوڑا مجھے یہ بتائیے، آپ روح کو کیا سمجھتے ہیں؟ شاید کسی کے سامنے اس رات بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ مثال بھی دی تھی، پھر سے دہرا رہا ہوں، بہرحال وہ تو کمرے میں بات ہو رہی تھی، 2 آدمی تھے، سنیں آپ غور سے۔ روح کے بارے میں آپ کیا تصور رکھتے ہیں؟ ہمارا معمولاً تصور یہ ہے کہ ایک انسان مرا، اس کی روح نکلی اور گئی اور فلاں جگہ ٹہلی گھومی، پھر 40ویں دن آتی ہے، اور یہ سب جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، 30رے دن آئی اور یہ گئی، یہ سب کرتے ہیں نا۔ اس سے لگتا ہے کہ ہماری جیسی ایک چلتی پھرتی چیز ہے، جیسے ہم ابھی روح ہے، مرنے کے بعد پھر روح جسم رہ جائے گا، روح چلتی پھرتی ٹہلتی چیز۔ آپ بتائیے کیا واقعاً ایسی چیز ہے؟ کبھی غور کیجئے گا اس بارے میں۔ اگر ایسا ہے تو پھر کہنا پڑے گا کہ روح تو ہماری جیسی، مطلب ہمارے اسی بدن سے نکلی تو یہی شیپ بھی رکھتی ہوگی، ایگزیکٹلی یہی شیپ بھی ہونا چاہیے۔ شیپ یہ ہونا چاہیے تو پھر کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب کی روح تو 6 فٹ 2 انچ ہے اور فلاں صاحب کی روح 5 فٹ 6 انچ ہے۔ کبھی آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ ارے کیا ناٹی روح لے کے گئے، خود ناٹے تھے اس لیے ناٹی روح، یہ تو کبھی نہیں کہا گیا۔ کیا لمبی روح تھی ان کی۔ اچھا کوئی صاحب اگر موٹے ہوں، اوبیس ہوں، تو ان کی روح کیسی ہوگی؟ پھولی پھالی ہونی چاہیے۔ تو ایسا کبھی نہیں کہتے روح کے لیے، ہم ہی نہیں کہتے، ابھی اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے، روح کے لیے نہیں کہتے۔ تو روح میں پھر اسپیس کی باؤنڈری نہیں ہے، یہ ہم سوچے بیٹھے ہیں، ذرا سے اس سے باہر نکلیے۔ نہ 6 فٹ 2 انچ کی ہے، نہ وہ موٹی ہے، نہ وہ مثلاً بھدی ہے، یا جو بھی اور چیزیں استعمال ہوتی بدن کے لیے جو الفاظ، وہ سب کچھ نہیں رہ گیا۔ تو اسپیس ہٹ گیا، اسپیس کی لمٹ، ڈائمنشن، پیرامیٹر سب ہٹ گیا۔ تو اب یہ کہنا کہ آتی ہے، کہ جاتی ہے، کہ فلاں ہے، کہ فلاں ہے، یہ سب تو نہیں رہ جاتا۔ اسپیس پہلی چیز ہٹ گئی۔ اچھا ٹائم، روح کیا ٹائم سے گورن ہوتی ہے؟ یہ ڈائمنشن موجود ہے۔ تو میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ پھر گوتم بدھا کی روح تو بڑی بوڑھی ہو گئی ہوگی، داڑھی نکل آئی ہوگی، کیونکہ بہت سال ہو گئے مرے ہوئے۔ اور اس سے بھی پہلے ارسطو اور افلاطون کی روحیں، تو وہ تو اور بھی بوڑھی ہو گئیں۔ پھر حابیل و قابیل کی روحیں، بہت بوڑھی بوڑھی روحیں۔ ایسا کبھی ہم بولتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں ارے صاحب ابھی تو یہ 15 دن پہلے یہ صاحب مرے تھے، ان کی روح تو بڑی جوان ہو گئی، ابھی بھی تو گئی اللہ کے پاس۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، خود ہی ہم توجہ نہیں کرتے ہیں روح کے ساتھ، نہ تو ٹائم کی کوئی باؤنڈری لگاتے ہیں، نہ تو اسپیس کی، اس سے باہر خود سمجھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ تو جب روح کے لیے یہ ساری پیرامیٹرز نہیں ہیں، ٹائم اور اسپیس ہٹ گیا، تو پھر اللہ کے لیے کیسے لگ جائے گا؟ اللہ اس میں آئے گا ہماری باؤنڈریز میں؟ ہم تو ابھی روح اپنی بات کر رہے ہیں جو ہمارے اندر ہے موجود۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن پھر وہی آ جاتا ہے، ذہن اس سے باہر سوچ نہیں پاتا ہے۔ ذہن اس دنیا میں، اس مٹیریل ورلڈ میں اتنا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ تصور کرنا کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جو اسپیس اور ٹائم کی لمٹ نہ رکھتی ہو اور پھر بھی موجود ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہے، ختم ہی کریں گے، مجھے کچھ لگ رہا ہے کچھ لوگ سو رہے ہیں۔ تو اب محدود ہو گیا،
ذہن محدود کرتا ہے، یعنی وہ چیز محدود نہیں تھی، ذہن نے محدود کیا، بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ ٹائم لگا دیتا ہے ذہن لا کر کے، اسپیس کی باؤنڈیشن ذہن لا کے لگاتا ہے نہیں، یہ باؤنڈریز ہیں نہیں، خود روح کے ساتھ میں نے مثال دی۔ چلتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے یہ الفاظ دیکھیے، ہم اپنے ایکسپریشنز کیسے وہ ہوتے ہیں، ہمارے فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں، تھرو آور ورڈز، اپنے الفاظ کے ذریعے۔ کم وقت ابھی یہی ذہن اسی نے نہ معلوم محدود کر دیا کتنی چیز کو، روح کو محدود کیا۔ ہم نے کہا کہ 40ویں دن آتی ہے، 30رے دن آتی، فلاں دن آتی، یہ محدود کر رہا ہے نا ذہن، یہ ذہن کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد آگے ان الفاظ نے ستیاناش کر دیا ہر چیز کا، ستم ڈھایا انہوں نے بھی۔ عربی زبان کی گرامر سمجھا رہا ہوں، پھر آپ انگلش میں لگائیے گا، اسے بہت، پھر گرامر تو نہیں پڑھانے بیٹھا ہوں میں، آپ لگائیے گا حساب تو سمجھ میں آ جائے گا کیا۔ عربی زبان کہتی ہے کہ کل جتنے بھی ورڈز ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے۔ یا اسم ہے، کوئی نام ہوگا جس کو آپ ناؤن کہتے ہیں، پروناؤن، یہ سب اسی کیٹیگری میں۔ یا پھر ورب ہے، یا پھر پریپوزیشن ہے۔ البتہ آپ اس پروپوزیشن میں اپنے انگلش میں لائیے تو آرٹیکل وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی رکھتی ہے۔ بس 3 طرح کے ورڈ، یا نیم اسم، یا فعل، یا حرف، ورب یا پریپوزیشن۔ 3 سے زیادہ کچھ نہیں عربی کہتی، اور ہے بھی، ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ اس پریپوزیشن سے شروع کرتے ہیں۔ اس پریپوزیشن کا معنی کہتے ہیں ہوتا ہی نہیں جب تک کہ یہ کسی کے ساتھ مل کے نہ استعمال ہو، انگلش میں بھی، کسی اور لینگویج میں، عربی میں بھی۔ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرام۔ کیا فرام؟ آپ کہیں گے کیا فرام؟ جب تک کہ یہ فرام کسی کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ ٹو کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ کسی اور کے ساتھ جڑے نہ، تو یہ تو ویسے ہی میننگ لیس ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فرام کہیں پر کچھ اور معنی بھی دے، اور کہیں پر سے، جسے ہندی میں یا اردو میں کہتے ہیں، وہ معنی دے، کہیں پر اور بھی آف۔ اب یہ آف آن نہ معلوم کتنے معنی یہ آف آن بناتا ہے، پٹ کے ساتھ لگاؤ گے تو کچھ، ٹیک کے ساتھ لگاؤ گے تو کچھ، نہ معلوم کتنے معنی بن جائیں گے۔ تو یہ خود معنی نہیں رکھتا ہے، پریپوزیشن کوئی معنی نہیں رکھتا، بے تنہائی، اکیلا، آزاد، انڈیپینڈنٹ ہو کے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو یہ تو میننگ لیس ہے، اس کی تو بات ہی نہ کرو۔ آ جائیے نیم کی بات کریں۔ نام، نام کسی چیز پر ہم رکھتے ہیں لا کر کے، وہ چیز پہلے سے بن جاتی ہے، اس کے بعد اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اسی گلاس پہ، یہ گلاس پہلے بنا، اس کا نام رکھا ہم نے گلاس، ٹھیک ہے۔ عربی کہتی ہے، عربی میں نام بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ نام جیسے آپ جس کو کیا کہتے ہیں، پراپر ناؤن کہتے ہیں، یا تو وہ کسی آدمی کا نام ہوگا، علم کہا جاتا ہے عربی میں، یا پھر یہ کہ علم نہیں ہے، وہ ڈوئر ہے کسی چیز کا۔ مثلا کہہ رہا ہوں کلر، کلر کون ہے؟ کلر بھی ایک آدمی ہے، مگر وہ معلوم نہیں پرٹیکولر کون، ایک بہرحال یہ ڈوئر ہے، یہ ناؤن ہے۔ انگلش میں پتہ نہیں ناؤن مانا جائے گا نہیں، مجھے یاد بھی نہیں اب گرامر۔ عربی کے حساب سے قاتل جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ لیکن عربی زبان یہ قاتل والا پراپر ناؤن نہ ہو، علم نہ ہو، تو یہ قاتل والا کہتی، یہ جب بھی آپ بولیں گے قاتل تو اس میں بھی ٹینس ہوگا۔ شاید بورنگ تو نہیں لگ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں، مشکل ان مراحل سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اب تیسری کیٹیگری آتی ہے، اچھا یہ والے میں جس چیز پر یہ نام رکھا گیا، گلاس، یہ خود ٹائم والی چیز ہے، یہ پرابلم ہے، پھر محدودیت آ رہی، یہ گلاس آج ہے کل نہیں رہے گا، 15 سال پہلے نہیں تھا مثلا، تو پھر یہ جس چیز پر رکھا جا رہا ہے یہ وہ رکھتی، ٹائم لمٹ رکھتی۔ ورب تو خود ہی کسی بھی زبان میں ورب ٹینس رکھتی، پاسٹ ہوگا، پریزنٹ ہوگا، فیوچر ہوگا، پھر وقت سے جڑا ہوا ہے۔ ٹائم لیس چیز ہی نہیں ملی ہمارے پاس ان میں سے کوئی، ایک کا تو معنی ہی نہیں تھا، ایک کا معنی ہے لیکن ٹائم لگا ہوا ہے، ٹینس ہے سارے کوئی نہ کوئی، ایک ہے ایسا لیکن جس چیز کے لیے رکھا جاتا وہ ٹائم لیے بیٹھا ہے۔ ٹائم لیس چیز کہاں گئی؟ کوئی ورڈ ہے آپ کے پاس جو ٹائم لیس ہو؟ نہیں ہے ایسا۔ جب بھی کسی چیز کے لیے کوئی ورڈ استعمال کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ ٹائم کی باؤنڈری آ جاتی ہے۔ کل ملا کے یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اب بتائیے کون سی زبان اللہ کے لیے استعمال کی جائے؟
جتنی زبان، جو سی زبان، جہاں کی زبان استعمال کی جائے گی وہ شایان شان خداوند عالم نہیں ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو قرآن میں وہی الفاظ آ گئے، بالکل آ گئے، لیکن اگر ہم اور آپ بہرحال مجبور ہیں جب بھی حتیٰ یہ کہ قرآن کی آیتیں بھی، وہی ابھی جملہ جو میں نے امیر المومنین کا پڑھا ہے، بہت مشکل ہے ایکسپلین کرنا اس کا، یہی نہج البلاغہ، وہی پہلے خطبے کا بھی خطبے میں پڑھا تھا، کائن لا ان حدث، ٹھیک ہے، ترجمہ کروں اردو میں، آپ سمجھیں گے جلدی سے، وہ ہے مگر ہوا نہیں۔ اب اس سے اچھی تو تعبیر علی نہیں لا سکتے تھے، لیکن ہے بھی بہرحال اردو ہو یا عربی ہو ایک ٹینس رکھتا ہے کا مطلب تھا یہ تو کوئی نہیں کہتا ہے، ہوگا یہ بھی نہیں کہتا، زبان یہاں پہ محدود ہو کے رہ گئی۔ جبکہ علی کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی ورڈ کسی زبان میں نہیں بنا جو تینوں زبانوں پہ دلالت کرے اور یکساں کرے، آس پاس کنٹیکسٹ نہ ہو یا ہو تب بھی ایک ہی طرح سے اس کی دلالت رہے، نہیں بنتا ایسا لفظ۔ تو قرآن کی جتنی لفظیں، مثلا کہہ رہا ہوں، اگر یہ کہا جائے یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے سمجھ لیا، لیکن جو چاہے گا کرے گا یہ تو نہیں آیا اس جملے میں، جو چاہ رہا تھا وہ کیا یہ بھی نہیں آیا، کہاں ترجمہ ہوا کوئی ترجمہ ایسا؟ کوئی زبان کل ملا کر کے اس لائق نہیں ہے کہ معنی کو پورے طور سے اڑھا لے اور پھر چہ جائے کہ قرآن کے معنی، تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بہرحال محدود ہو جاتا ہے۔ ساری بات میں اتنی گھما پھرا کے تمہید بنا کے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہمارا ذہن کچھ محدود کر دیتا ہے چیز، اور پھر کچھ یہ الفاظ کر دیتے ہیں، کل ملا کر کے وہ چیز خود سوچئے کہ کہاں سے کہاں تک نزول کر جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ مان کے چلے کہ وہ جو لٹرل معنی قرآن کے، بالکل انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں دیا تھا کوثر، یہی ترجمہ ہوگا بالکل لٹرل، ہاں، ہم نے تمہیں دیا کوثر، ایک بار دیا اللہ نے نبی کو کوثر، یا ہر لحظہ دے رہا ہے کوثر؟ یہاں سے نکل جائیے، اس یونیورس سے نکلیے باہر، وہ دنیا کے جو ٹائم لیس دنیا ہے جہاں پر اسپیس کی باؤنڈری نہیں، تو پھر ہم نے دیا، لیا، دیں گے، لیں گے، یہ سب معنی ہی نہیں رکھتا، ٹینس تو ختم ہو گیا، اب یہ کوئی لینگویج وہاں کام نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج نہیں کام آتی، آج بھی ایک نئی لینگویج بنی ہے، اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے صاحب ابھی اس دن بات ہوئی، لا کر کے ایک صاحب نے وہ رکھا، کیا نام ہے، USB کارڈ، اور اس پہ انٹرنیٹ لگانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، مولانا یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ کون سا وجود ہے؟ لفظی ہے، بول رہا ہے؟ نہیں۔ کتبی ہے، کچھ لکھ کے چل رہا ہے؟ نہیں۔ معنی ہے؟ نہیں۔ ایک اور نیا وجود پیدا ہوا ہے جو آج سے 100 برس پہلے والے تو سمجھ بھی نہیں پاتے تھے۔ کمیونیکیشن ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو بھی کمیونیکیشن کہتے ہیں، لیکن یہ بھی محدود ہے، ہم خود کہتے ہیں یہ محدود ہے، اس کی فریکوینسی یہاں سے یہاں تک ہے۔ کل ملا کر کے جتنے بھی موڈ آ جائیں کسی چیز کو کسی چیز تک ٹرانسفر کرنے کے، وہ محدود ہوں گے، ان کی باؤنڈری ہوگی، لیکن وہاں وہ کوئی باؤنڈری نہیں رکھتا ہے۔ تو پھر یہ سارے الفاظ، صحیح بات یہ ہے کہ وہ جو حقیقت ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو، بس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کے جو معنی ہیں وہ بالکل وہی ٹینس نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا لوگ ترجمہ کرتے ہیں بھائی؟ آپ نے اس ممبر سے بھی سنا ہوگا کئی بار، کوئی صاحب بولیں، واقعی میں اس ٹائم چاہ رہا ہوں بولیں، ترجمہ کیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، چکھنا ہے نا، یعنی ابھی نہیں چکھ رہا ہے، یہی ہوا نا؟ جبکہ عربی زبان ہی یہ کہہ رہی ہے، تو اتنی تو وسعت عربی میں جو کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی چکھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ذائقہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل تینوں زمانوں پہ دلالت کرتا ہے۔ تم چکھ رہے تھے موت کا مزہ، تمہیں پتہ نہیں،
तुम चख रहे हो, इसी वक्त हम मर रहे हैं, इसी वक्त जी रहे हैं, हमें पता नहीं है। और हम मौत का मज़ा चखते रहेंगे, हमें पता नहीं होगा, और चखेंगे तब भी न जानेंगे। ये तर्जुमा जो हम लोगों ने कर दिया है, क्या करें हम लोग, उर्दू वाले भी ऐसे ही, हम सब की ज़बान महदूद है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, हम मौत का मज़ा चख रहे हैं, हम हर लहजा मर रहे हैं और हर लहजा जी रहे हैं। क्या मतलब है, मिसाल देता हूँ आपको। ये बताइए, ये आप लाइट जलती हुई देख रहे हैं, ये लाइट कहाँ से आ रही है? बाहर निकल के देखा मैंने, वो तार जा रहे हैं। उसके आगे गए तो वो बड़े वाले वो टावर खड़े हुए हैं। टावर से आगे गए तो होते होते कई सौ माइल पे जाके मुझे वो पावर स्टेशन मिल गया जहाँ पर जनरेट हो रही लाइट। हो रही है नहीं हो रही? मैं सब देख के आया। कुछ लोग वो भी नहीं देख के आए, उन्हें नहीं पता कि कहाँ से आ रही। आपको पता है ये वाली लाइट कहाँ से आ रही है अभी इस टाइम? नहीं मालूम मुझे। कौन सा बहुत सारे पावर हाउस लगे अमेरिका में, कहाँ से आ रही मुझे क्या मालूम। लेकिन एक सेकंड के लिए बिजली चली जाए, एक सेकंड के लिए, तो ये फौरन बुझ जाएगी, फिर जल जाएगी एक सेकंड के बाद। इसका मतलब क्या है? हर सेकंड इसका ताल्लुक उस जनरेशन हाउस से है, पावर हाउस से है। एक सेकंड के लिए अगर कांटेक्ट टूटेगा तो ये जलेगी नहीं। हर सेकंड, अल्फाज बदल के कह रहा हूं, हर सेकंड वो प्रोड्यूस कर रही है, जनरेट कर रहा है वो पावर स्टेशन। बस इसी तरह का है। और हर सेकंड सप्लाई है, हर सेकंड नहीं भी है, अगर बंद हो जाए। यही हुआ ना मतलब। बस इसी तरह का अल्लाह का खल्क करना है। हर लहजा में खल्क कर रहा है और हर लहजा हम मर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, लेकिन इतना जल्दी ये सब काम हो रहा है कि हमें लगता नहीं, पता नहीं चलता है, वरना हम हर लहजा मौत का मजा चख रहे हैं, हम हर लहजा। तो ये जायक़तुल मौत का तर्जुमा हम जो भी करें, जिस तरह से भी जहन में लाए, नहीं ला पाते। तो लगता है ये ज़बान महदूद है। तो जब ज़बान महदूद है तो हम इसको लिटरल ना लें। बस सारी बात ये है कि ये कहें कि कुरान की आयत का यही तर्जुमा लिटरल हो जाएगा। सलवात पढ़ दें, आज ज़्यादा लोग थके हुए हैं। एक दो सवाल और बस, उसके बाद ये आज ख़त्म ही कर देते। नहीं आप कहेंगे कि बस अब अल्लाह ही मियाँ को लेके बैठ गए हैं। एक सवाल है, क्या खुदा हमारे अंदर रहता है? मौलाना ये बताइए कि खुदा हमारे अंदर है या नहीं है। छोटा सा जवाब दूं 1 मिनट में। आप कह रहे हैं क्या खुदा हमारे अंदर रहता है? 1 मिनट में गुजर जाएगा सवाल। और से सुनिएगा जवाब। खुदा अपने घर में तो रहता नहीं, तुम्हारे अंदर क्या रहेगा? हम गए थे मक्के ढूंढने, वहाँ मिला नहीं, खाली था घर। आप देखिए, एक आध लोगों ने वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे मौजूद है। उन्होंने काबे का दरवाज़ा खोला, कहीं अल्लाह नहीं था। पूरा काबा अंदर से कैसा है यूट्यूब पे है, लेकिन उसमें अल्लाह दिखा भाई। खुदा ने ये कहाँ कहा? मैंने कुरान में ढूंढा, कहीं लिखा हो कि मैं इस घर में रहता हूँ? नहीं लिखा। आयतें पढ़ूँ। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। पहला घर जो अल्लाह ने मक्के में बनाया इंसानों के लिए, अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, पहला घर जो बनाया गया लोगों के लिए, लल्लज़ी बिबक्कता, वो डेफिनेटली मक्के में है, मुबारकन। तर्जुमे में भी कहीं अल्लाह का नाम नहीं आया, आयत में भी कहीं नहीं आया। पहली आयत में तो लिखा है क्या कि जो पहला घर ज़मीन पर बनाया गया लोगों के लिए, वो मक्के में है। कहाँ है अल्लाह का नाम? अल्लाह ने कहा हम रहते हैं इसमें? नहीं। आगे चलते हैं। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माईल। याद करो उस वक्त को कि जब इब्राहीम काबे की दीवार बना रहे थे और इस्माईल बैत की दीवार बना रहे थे, बैत की। कहीं आया भाई अल्लाह ने कहा हम कहीं रहते हैं इसमें? नहीं, इस आयत में भी नहीं आया। आगे चलते हैं। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, अहिदना, हमने उनसे वादा लिया, इब्राहीम से वादा लिया, अहिदना इलैहि, और क्या वादा लिया? अन तहरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कइस सुजूद,
کہ ہمارے اس بیت کو، اب کہہ رہا ہے پہلی بار، میرے اس گھر کو پاک رکھنا تم دونوں. اب میرا کہا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا میں اس میں رہتا ہوں. آپ کے جتنے گھر ہیں اس میں آپ سب میں رہتے ہیں. ایک صاحب کے 6 گھر خریدے ہوئے ہیں، ایک میں بھی نہیں رہتے ہیں، کہیں اور رہتے ہیں. ہم نہیں کرتے ایسا، تو یہ تو ضروری نہیں کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ ہمارا ہے یہ تو اس کے اندر رہیں گے بھی ہم. البتہ ابھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہم کسی گھر میں تو رہتے ہیں، اللہ میاں بھی تو کہیں تو رہ ہی رہے ہوں گے. یہ تو مثال سے ایک جملے کو نہ پکڑیے گا آپ. بہرحال صرف یہ کہا یہ میرا گھر، یہ نہیں کہا کہ اس میں رہتا ہوں. فمن حج البیت، ایک اور آیت، فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جس نے بیت کا حج کیا، حج کا مطلب ہوتا ہے دیدار، زیارت بھی ہوتا ہے معنی. جس نے بیت کا دیدار کیا، زیارت کی اور عمرہ کیا، تو اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. اس میں بھی کہیں نہیں آیا کہ اللہ کا گھر ہے، بلکہ دا ہاؤس کہا بس اتنا. آگے چلتے ہیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے کعبے کو بنایا کیا؟ محترم گھر، بیت محترم، احترام والا، ریسپیکٹڈ، آنریبل، سینکٹیفائڈ، جو بھی آپ نام رکھیں. یہ ایک گھر بنایا، کعبے کو بنا دیا. اس میں بھی کہیں آیا کہ میں رہتا ہوں اس میں؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے کعبے کو امن کی جگہ بنایا اور ثواب کی جگہ بنایا، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا. اس میں بھی کہیں نہیں آیا کہ وہاں رہتا ہے. کل ملا کر کے قرآن مجید میں جہاں جہاں کعبہ اور بیت کا لفظ کعبے کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں پر رہنے کی تو بات قرآن نے بھی نہیں کی. آپ کہتے ہیں کہ اس میں رہتا یا نہیں. پھر وہی والی بات ہے کہ جس کی کوئی لمٹ، کوئی باؤنڈری نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر لمٹ اور باؤنڈری پھر ہم اپنے حساب سے سوچنے لگ جاتے ہیں. وہ پھر رہنا وہنا اس کے لیے بند کیجئے، کہنا بند کیجئے کہ وہ کہاں رہتا ہے، ہمارے اندر ہے یا نہیں. اگر ایک بار میں کہہ دوں یا کوئی کہہ دے بھولے سے کہ ہاں آپ کے اندر بھی ہے اللہ، کیونکہ اللہ تو سب جگہ ہے، تو آپ کے اندر بھی ہے، تو آپ سے پہلے معلوم ہے ہندو تیار کھڑا ہے، وہ کہے گا پھر بدھ کے اندر بھی ہے. پھر تو ہر جگہ ہے نا اللہ، تو بدھ کے اندر بھی ہے، تو پھر کیا پرابلم رہ گئی؟ اس کی پوجا کرنا شروع کر دو. نہیں، ایسا نہیں. یہ لفظ جگہ کب بولتے ہیں؟ جب کوئی چیز اسپیس آکیوپائی کرتی ہے، ورنہ اگر اسپیس کی لمٹ سے باہر ہو تو پھر جگہ کا کیا مطلب ہے؟ جگہ رہ نہیں جاتی. کل ملا کر کے اللہ وہاں نہیں رہتا، اللہ ہمارے اندر نہیں رہتا، اللہ کہیں نہیں رہتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر کہیں گے تو پھر اس کا مطلب اللہ ہے نہیں. کیا کرے یہ ذہن کم وقت، جب کہیں نہیں کا لفظ آتا تو فوراً نتیجہ نکال دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہی نہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. جو چیزیں، وہی کہہ رہا ہوں، اسپیس نہیں آکیوپائی کر رہے ہیں ان کے لیے لفظ کہیں نہیں بھی نہ بولو کہ کہیں نہیں رہتا. ابھی اس کا مطلب آپ اس کو نہیں کرنے کے لیے بھی تو کہیں بول رہے ہیں، تو نہیں ہو سکتا. یہ سارے الفاظ محدود ہیں، یہ سب خراب ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. یہ کہنا ہی غلط ہے کہ کہاں رہتا ہے، کہاں نہیں رہتا، میرے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اب ایک یہیں پر چیز آ گئی، اس لیے پیش کر دیں. ہم میں اور صوفیوں میں یہی بیسک یہاں پر آ کے ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے. صوفی حضرات حضرت علی علیہ السلام کو اپنا مرشد مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل تصوف کے بانی پیغمبر کو نہیں کہتے ہیں، بانی تصوف امیر المومنین کو مانتے ہیں. یہی خطبات ہیں کہ جس کو صوفی بھی پڑھتے ہیں، 12 امام کو بھی مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، 12 امام کو بھی مانتے ہیں، نظریں بھی دلاتے ہیں. آپ جائیے ان کے مزاروں پر تو آپ سے اگر جان گئے کہ یہ آدمی شیعہ تو آپ سے ہو سکتا کہیں کہ پنجتن کی نظر دے دیجئے. ہوتا ہے نا بھائی، سب مانتے ہیں. بس آ کر کے ہماری طرح ہیں، بس آ کے یہاں پر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہمارے اندر حلول کر جاتا ہے، حلول کے قائل ہو جاتے ہیں.
اور پھر وہ جو حال آتا ہے جھومنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا، جیسے کوئی شیطان ہو، جیسے کوئی جن ہو کہ آ گیا آ گیا آ گیا. ویسا آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں ان کے اس مجمع کو، میں نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے بڑا اچھا معنی خیز بعض باتیں ہیں. ہاں ہم مذاق فوراً نہ کسی کا اڑا دیں، بڑی ان کی گہری بھی باتیں. ہاں بہرحال وہ یہ قائل ہیں کہ ہمارے اندر یا کسی کے اندر یا وہ ناچنے والوں کے اندر یا وہ مثلا جھومنے والوں کے اندر آ جاتا ہے خدا. ہم یہ سب نہیں مانتے ہیں. خدا کسی چیز میں نہیں آ سکتا. خود امیر المومنین کا پہلے دن خطبہ یاد ہے، جس نے کہا کہ کس چیز میں ہے، اس نے کیا کر دیا؟ اسے محدود کر دیا. میں تو ہو ہی نہیں سکتا، میں والا نہیں ہے. ایک آخری اور سوال، ہمارے اندر اللہ کی روح کا کیا معنی ہے؟ جب اس نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. لو اللہ نے اپنی روح انسان میں ڈال دی اور کہہ رہا ہے کہ جب میں اس آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈالوں، ملائکہ سے کہہ رہا ہے، تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ کی روح آ گئی؟ تو اللہ بھی روح اور بدن دونوں رکھتا ہے. پھر تو اگر روح ویسی معنی میں لے لی گئی. جواب اول، روح کا جو کچھ تصور آپ کے دماغ میں وہ سب نکال کے ٹریش کین میں ڈال کر آئیے گا. کل جتنا کچھ ہم روح کے بارے میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، سب کوڑا کرکٹ ہے. پیغمبر کے پاس لوگ آئے، پوچھا کہ روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح، اسی قرآن مجید میں آیت ہے، یسألونک عن الروح. اے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. آتا ہوتا تو پیغمبر کے پاس یہ آیت نہ آتی، پیغمبر بتا دیتے روح کا مطلب یہ. فوراً آیت آئی، قل الروح من امر ربی. اے پیغمبر ان سے کہیے روح تو ایک اللہ کی ایک اللہ کی امر ہے، بنائی چیز نہیں، اللہ کا ایک امر ہے. اس کا مطلب تو کہہ دیے کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں. روح کیا یہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ تو اللہ ہی جانے کیا ہے. دو چیز کا علم صاف صاف قرآن میں ہے کہ پیغمبر کو نہیں تھا. ایک یہ کہ لوگ آ کے پوچھتے تھے یسألونک عن الساعہ، بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو وہاں پر بھی یہی سوال ہوا، یہی جواب کہ پیغمبر ان سے کہہ دیے کہ علمھا عند ربی، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور ایک یہ موقع تھا کہ جب روح کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو پیغمبر سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے بس اللہ کا امر ہے، زیادہ سوال نہ کرو، تم سمجھ نہ پاؤ گے، تم جان بھی نہیں پاؤ گے. تو روح ہم جانتے نہیں، پہلی بات. جب جانتے نہیں تو پھر اب اللہ کی روح کیسے انسان میں آئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ سچ بات پھر وہی آ گئی، قرآن کا آج تک ٹرانسلیشن نہیں ہوا، کر بھی نہیں سکتے، دماغ میں بھی نہیں جب آ سکتا. پیغمبر نے ہی منع کر دیا کہ تم جانتے نہیں روح کیا مطلب ہے. تو اب ہم یہ ترجمہ کہ اللہ کی روح اس نے آدم میں ڈالی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نوبڈی نوز. سچ بات یہ ہے. اچھا، جہاں تک تھوڑا میں اس دن ڈسکس کر رہا تھا ایک صاحب سے، جہاں تک تھوڑا کچھ علماء نے روشنی ڈالی، وہ جو بات مجھے اچھی لگ گئی وہ بتائے دے رہا ہوں، ورنہ وہ بھی تفسیر پوری نہیں ہے. ہاں، ایک بہت بڑے عالم شہید مرتضیٰ مطہری نے اس پر روشنی ڈالی، خدا ان کی روح کو شاد کرے. انہوں نے روشنی ڈالی، انہوں نے کہا کہ غالباً کوئی تفسیر نہیں کر رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ صفات خدا، جو چیزیں اللہ کر سکتا تھا یا کرتا ہے کر سکتا ہے، وہ چیزیں اس نے اس میں کی ایک جھلک انسان کے اندر ڈال دی. اور وہ کیا ہے؟ روحی کا مطلب، اللہ کی روح کا مطلب وہ یہ ہے کہ کریٹیوٹی، صفت خلاقیت. آپ دنیا کی کسی بھی مخلوق کو دیکھیں، پیڑ پودے، پھول پھل، حیوانات، ان میں کریٹیوٹی نہیں پائی جاتی. اور ان کے لیے کسی کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں. صرف انسان ہے کہ جو کریٹیوٹی رکھتا ہے، لوور لیول کا، الفاظ بدل کے کہہ رہا ہوں، لوور لیول کا کریٹر ہے. اور اسی لیے اکثر کہتے بھی ہم لوگ کہ ہم نے یہ چیز کریٹ کی ہے، مولانا یہ چیز میں نے بنائی ہے. جانور کی تو ہمت بھی نہیں کہے کہ بنائی ہم نے. کیا بناتا ہے جانور؟
ایک ایک آدھ چیزوں کو بنانے کا حکم دیا، اس کے لیے بھی کہا اللہ نے کہ وہی کی، ہم نے لوور لیول کی وہی کر دی اسے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وہی کر دی ہے، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور کہ وہ پہاڑوں میں لے جا کر کے اپنے چھتے لگائے، اور اونچی اونچی جگہوں پر اپنے چھتے لگائے، اور پھر وہ شہد بناتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے. یہ جتنا پروڈکشن ہے یہ کریٹیوٹی کے ساتھ نہیں ہے. ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں کام انسان، وہ کریٹیو ہے. شہد کی مکھی جو شہد بنا رہی تھی، کیا آج سے 5000 سال پہلے اس کا شہد کچھ پھیکا تھا؟ اب تھوڑا میٹھا کر دیا اس نے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. مگر قمبر صاحب روزانہ ایک نئے ٹیسٹ کا کھانا کھلا دیتے ہیں، اور ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آج یہ ڈال کے دیکھوں تو دیکھو اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. یہ بتائیے دنیا میں اس وقت زیادہ ٹیسٹ کے کھانے ہیں یا آج سے 5000 سال پہلے؟ نہیں تھے. اور آج سے 5000 سال بعد نہ معلوم اور کتنے ٹیسٹ اور کتنے طریقے اور کتنے کامبینیشن، اس کو اس میں ڈالا، اس کو اس میں ڈالا، بنا کے رکھ دے گا انسان. تو کھانے پینے میں بھی ہر چیز میں ہم کریٹیو ہیں. خلاقیت کی صفت ڈالی، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ نفخت فیہ من روحی سے مراد غالباً یہ خلاقیت ہو. ایک اور چیز کہ جو اور کہیں میں نے پڑھی تھی، وہ بھی اچھی لگی مجھے، چھو گئی بات، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس روحی کا مطلب ہو سکتا ہے، اور لگتا ہے میں تو ایک مطلب بار بار سوچتا ہوں اس مسئلے میں کہیں نہیں پہنچ پاتا ہوں، کہ وہ ہمارے اندر جو اللہ نے ڈیسیجن میکنگ بنائی ہے، پاور، ہم واقعاً اپنے اندر فیل کرتے ہیں. آپ بھی فیل کیجئے گا، دونوں راستے میرے سامنے، گناہ کا بھی اور اچھا راستہ موجود رہتا ہے کسی ٹائم. پھر کون ہوتا ہے جو مجھے ادھر سے ادھر کرتا ہے یا ادھر سے ادھر کرتا ہے؟ آپ کی جتنی سائنس کی جتنی بھی تھیریز ہیں وہ سب کیا کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ حتیٰ یہ کہ وہ نیوٹن کا پہلا لا کیا ہے بھائی، فرسٹ لا آف موشن کیا ہے؟ جو چیز موو کر رہی ہے وہ موو کرتی رہے گی، جو چیز ٹھہری ہے وہ ٹھہری رہے گی، جب تک کہ اوپر اس کے باہر سے کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگایا جائے. اگر رک رہی ہے چلتی ہوئی چیز تو ایکسٹرنل فورس لگا کے روکی گئی، اس لیے رک رہی ہے. اور اگر ٹھہری ہوئی ہے اور اسے آپ چلانا چاہتے ہیں، فٹ بال یہاں رکھی ہوئی ہے، آپ رکھ کے چلے جائیے، کل پھر یہیں ملے گی. جب تک کہ اس کے اوپر کوئی فورس باہر سے نہ لگے وہ موو نہیں کرے گی. ہم اگر بالکل بیلنسڈ بنائے گئے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اگر اللہ نے بالکل بیلنسڈ بنایا، اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اس میں نفس امارہ بھی ہے نفس لوامہ بھی ہے، تو پھر ہمیں کون ادھر سے ادھر لے جاتا ہے؟ ڈیسیجن کون کراتا ہے؟ ہر بات میں ہم شیطان کو نہ بلیم کریں. ہوگا بھی، قرآن کی آیت ہے، شیطان کہے کہ یہ کام تھوڑے نا ہم نے کیا تھا، اس میں تو تم ہم سے بڑے شیطان تھے. البتہ یہ آیت نہیں، وہ کہہ کے الگ ہٹ جائے گا کہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. آیت یہ ہے کہ مجھ سے کیا مطلب، یعنی گویا یہ تم نے خود کیا تھا، تم خود بڑے شیطان تھے. یہ جو ہم یہاں سے یہاں گئے، یہ پاور کسی جانور میں، کسی پیڑ، کسی پودے میں، کسی پہاڑ میں نہیں پائی جاتی. یہ پاور ہمارے اندر ہے ڈیسیجن کی. شاید روح کا مطلب ذرا سے ٹمٹماتی جھلک اس بات کی شاید، ورنہ ہم تو نہیں کر سکتے. تو دو چیز ممکن ہے مراد ہو، لیکن کل ملا کر کے اللہ کی روح کا ہونا ہمارے اندر یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی سی مثلا اللہ 10% یا اس نے مثلا 1% یا 1.1% تھوڑی سی روح ہمارے اندر ڈال دی. تو پھر اگر یہ مان لیا تو پھر اللہ تو 99% رہ گیا، 1% تو ہم ہی لوگوں نے کھینچ لیا. اور اگر وہ مطلب اپنے یہاں کے پاکستان انڈیا کی بات کی جائے تو لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی. پھر تو کہ زیادہ کھنچ گیا تو اسے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی کہ زیادہ ڈرا کر رہے ہیں الیکٹریسٹی، وہ والی بات آ جائے گی. تو بہرحال یہ سارے جتنے الفاظ، یہ سب معنی، یہ ان کو لٹرل میننگ نہ لیا کریں. ان کے اندر ایک دنیا ہے کہ جو سمائی ہوئی ہے، کوشش کریں کہ اس اصلی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر وہیں پر آ کر کے بات ٹھہر جاتی ہے کہ ہمارے الفاظ محدود، ہم سب محدود. کافی ہے اتنا. آخری چیز رہ گئی کہیے تو ختم کر دیں، پھر انشاءاللہ کل تو غالباً کل
اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اتنی دیر اللہ کے بارے میں بات کر پائے، اور اتنی دیر میں آپ دیکھیے کہ ہمارا دماغ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ ہی کے بارے میں سوچتا رہا، اللہ کا شکر ہے۔ سوال ہے انعمت علیہم، یہ بھی ایک سوال تھا، میں بھول گیا۔ سوال ہے بھائی کہ قرآن مجید میں آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی یا نعمتیں دی جن کو، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے یا گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر تو ہم غیر خدا کی بھی بات کر رہے ہیں، انعمت علیہم۔ دوسرے یہ کہ یہی سوال ہے نا، غیر خدا کی بات، چلیے ہم اسی کی پھر بات ہی کرتے ہیں۔ غیر خدا کی بات کر رہے ہیں، نماز میں کیا غیر خدا کا تصور صحیح ہے؟ سوال یہ ہے۔ جواب، پہلی بات تو یہ کہ پھر شوق لگ جائے گا آپ کو، میں کچھ باتیں بولوں گا تو شوق یہ ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں اسی نماز میں اس خاطر رکھی کہ اسے اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کے نبی نے ہم تک یہ نماز پہنچانے میں بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ اس نے سر پہ کوڑا پڑتے دیکھا، خاموش رہا، کانٹوں پہ چلا، خاموش رہا، بلکہ جو عورت کانٹے بچھاتی تھی، کوڑا ڈالتی تھی، اس کے گھر عیادت کے لیے جاتا تھا۔ ایسا اس کا نبی تھا۔ اللہ نے ایک آیت اتاری قرآن مجید میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، صلہ، جزا احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ نبی کا احسان نہ کہوں مگر نیکی، ہم احسان اردو میں دوسرا معنی لے لیتے ہیں، اللہ کے لیے ایک نیکی تھی، خلوص تھا یا نہیں تھا؟ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، کچھ چیزوں کی یہیں پر ہی جزا دے دے اور کچھ کی وہاں دے، یہ مرضی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ نبی کو بہت سی چیزوں کی یہیں جزا دی اس نے، یہیں۔ اگر تھوڑا سا شیرین کریں اسی ڈسکشن کو تو بڑی جزا یہ دی کہ اس سے کہا کہ 9 شادی تک کر سکتے ہو۔ ہم لوگوں کو یہ جزا نہیں مل سکتی، ہم نے زحمت ہی نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے۔ ایک جزا یہ کہ اب نبی تمہارا نام میرے نام کے ساتھ لیا جائے گا، جب بھی پکارا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تب تمہارا نام بھی کہا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلی جزا تو یہ دے رہے ہیں ہم تمہیں، اور یہ والدین کو جزا دے دی، اور دوسروں کو تو چھوڑیے، نبی کو چھوڑیے۔ قرآن میں جہاں آیت آئی والدین کے سلسلے میں، پہلے اللہ نے اپنا نام رکھا، انشکر لی ولوالدیک، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تم پہلے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ والدین بڑا احسان کرتے، تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف جن کی جزا یہی ہمیں دینی۔ ہم انسان سے کہیں گے کہ اگر تمہیں میرا شکر ادا کرنا، والدین کا بھی کرو، تب کمپلیٹ ہوگا۔ تو نبی کو تو چھوڑیے، والدین کے لیے کر دیا اس نے۔ نبی کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی، وہ آخر میں تشہد میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی، یا اس سے بھی پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کل کا کل محمد وآل محمد پر صلوات، اور کچھ بھی نہیں، ایک صلوات تو پڑھیے بھائی۔ اب لوٹتے ہیں کہ اللہ کیا غیر خدا کا، یہ تو جواب کا ایک رخ تھا کہ نبی کا احسان کہیں، نیکی کہیں، اللہ کے ساتھ اچھائی تھی کہ اللہ نے اس کی جزا یہیں دی۔ دوسری طرف لوٹتے ہیں کہ کیا غیر خدا کا تصور نماز میں جائز ہے؟ ہم نبی کو سوچیں۔ جواب یہ ہے، یہ تبھی آپ کو الگ لگے گا۔ دیکھیے، مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں پہلا شعر، اس کا مصرع نہیں یاد ہے شعر کا، منزل کو ڈھونڈتا رہا منزل کے سامنے، اس طرح کا وہ دوسرا مصرع ہے، پہلا یاد نہیں مجھے۔ کبھی کبھی ہم کسی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں، کہاں ڈیسٹینیشن کیا ہے، وہ آپ GPS لگاتے ہیں اور راستہ پورا بتاتا ہے، وہاں جاتے ہیں، اور اگر ڈیسٹینیشن یہی ہو تو پھر آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ انعمت علیہم راستہ ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ تک پہنچاتے ہیں یا پہنچ گئے، لیکن ان کے لیے
یہ راستہ نہیں تھا، ان کے لیے منزل تھی. ہم چونکہ وہی والی بات ہے، پھر فلسفہ آئے گا، بہت لمبا کام ہو جائے گا. وہ جو پینٹ والا آپ کو مثال دی تھی، ہم لائٹسٹ شیڈ ہیں وجود کے. لائٹسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ باؤنڈریز بہت آ گئی. نبی ڈارکسٹ شیڈ تھے اسی پینٹ، اسی وجود کے. یہ پینٹ میں کہہ رہا ہوں، وجود کا ایک برش کھینچا جائے، وجود کا ایگزسٹنس کا برش کھینچ دیا جائے تو وہ جو ڈارکسٹ شیڈ ہے اوپر وہ نبی ہے، اور جو لائٹسٹ شیڈ ہے جہاں پر اب پینٹ ختم ہو گیا ہے لگ بھگ، ہلکا ہلکا، اور باقی سب پیچھے والی چیز جو ڈارکنیس ہے وہ آ رہی ہے، وہ ہم ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کام ہمارے ساتھ پھر اسپیس اور ٹائم کی باؤنڈیشن بڑھتی جاتی ہیں، ہمارا تصور بھی محدود ہو جاتا ہے اور ہم خود بھی محدود ہو جاتے ہیں. ہم ایک وقت میں 40 جگہ نہیں کھا سکتے کھانا، لیکن جس کے لیے باؤنڈریز ہٹ جاتی ہیں وہ ایک وقت میں 40 جگہ کھا سکتا ہے، 400 جگہ کھا لے گا، 4000 جگہ کھا لے گا. ہم یہ ہمارے لیے باؤنڈری ہے کہ اب اگر ہم 7ویں آسمان تک جانا چاہیں تو بہرحال ایک وقت درکار ہے، لیکن اس کے لیے نہیں رہ جاتا. وہ جاتا ہے، زنجیر در ہلتی رہتی ہے، چلا آتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں گویا لگا. وہاں پر اسپیس اور ٹائم کی باؤنڈری ہٹ گئی ہے کسی حد تک، بالکل نہیں، کسی حد تک، ریلیٹیولی. اسی طرح کی بات ہے یہ راستہ. ہمارے لیے یہ راستہ ہے. بیچ میں یہ کہا جاتا ہے فیض کے، یہ مظہر فیض آپ نے سنا لفظ یا نہیں؟ اللہ اوپر سے اگر ایگزسٹنس کا فاؤنٹین ہے، جہاں سے ایگزسٹنس نازل ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے، فاؤنٹین آف ایگزسٹنس، جو پہلا مرحلہ ہے جہاں سے نکلا، وہ جو اس کا ہیڈ ہے، اس کے بعد سے جو پہلی جگہ ہے، یہ مثال دے رہا ہوں بھائی، یہ آپ نہ کہہ دیجئے گا کہ یا مولانا آپ اللہ میاں کو ایک فاؤنٹین کہتے ہیں، لیکن جو پہلی منزل ہے یہ پیغمبر ہے. صرف مثال ہے. ہاں، نیچے تک جاتے جاتے اب یہ پتہ نہیں ہزاروں میل پہنچ گیا. اس 1000 میل پر پانی ہے، یہ ایک مالیکیول، یہ اصل یہ تھا، وہاں سے چلا کتنا دور پہنچ گیا. اس کے لیے وہ جو آخری مالیکیول ہے، اس کے لیے یہی چشمہ راستہ ہے، یہی راستہ ہے. لیکن جو بالکل فاؤنٹین ہیڈ کے قریب تھا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا. ہے سب پانی میں، ہے سب پانی پانی. بس کل ملا کر کے دعا یہ ہے کہ اسی راستے میں موو کروں. بس اہدنا الصراط المستقیم. پھر بھی وہ راستہ کہے گا پانی کا ہی ہے، تو غیر ہے کوئی چیز، یعنی پانی ہی ہے، ساری بات ہی پانی کی ہو رہی ہے. تو غیر خدا کیا مطلب ہوا؟ سمجھے نہیں بات کو میری؟ ایک صلوات پڑھی، اگر سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو بھائی میری غلطی. جو کچھ ہے وہ وجود ہے، غیر وجود تو کوئی چیز نہیں ہے. بس وجود کے لیولز ہیں کہ جس کی بات ہو رہی ہے، اور وجود کا لووسٹ لیول بغیر ہائیسٹ لیول کے اوپر تک پہنچ نہیں پائے گا. سارا اسلام کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ پرپس کیا ہے ہمارا؟ سارا ہر چیز کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، کھانا پینا، جو کچھ ہے، یہ سب پرپس کیا؟ الٹیمیٹ گول ہے اللہ تک پہنچنا، رضوان خدا، اللہ کی مرضی. پھر وہی مرضی الگ نہیں، اللہ مرضی سب ایک. اللہ تک پہنچنا، اس اللہ تک پہنچنے ہم پہنچ پائیں گے بھی نہیں شاید، کہ اگر جب تک ہم بیچ کے مراتب سے نہیں گزریں گے. اور وہ ہیں انعمت علیہم، جن کے اوپر تیری رحمت ہے. بس کل ملا کر کے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کہ جو اسی یعنی راہ میں ہم موو کریں. بس یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس راہ سے باہر جو راہ ہے وہ فنا کی راہ ہے، وہ بربادی کی راہ ہے، یہ وجود کی راہ ہے. بھئی کتنا سمجھیں آپ کی صلوات کے دم سے سمجھیں گے ہم کتنا سمجھیں. میرے خیال میں میرا جو کچھ مجھے بولنا تھا لگ بھگ ختم ہو گیا. اب اگر بولیں گے تو پھر ایک نیا ڈسکشن چھڑے گا. اب آپ کو اگر کوئی پوچھنا ہو، ایک پوری میرے پاس نیا ڈسکشن ہے، وہ لمبا ہو جائے شاید.
اور اگر آپ سننے کے تیار ہوں تو 3 جواب ہیں، ایک سوال ہے، 3 جواب ہیں۔ سوال میں نے کچھ اپنے سے بھی بنائے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، ہر ایک آپ نے نہیں پوچھا ہے۔ خدا کی ڈیفینیشن کیوں نہیں دی جا سکتی؟ بتائیں بھائی، آپ لوگوں میں سے اتنا سب بولنے کے بعد میری مدد بھی تو کچھ کیا کیجیے، میرا منہ سوکھنے لگتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں بس۔ خدا کی ڈیفینیشن اس لیے نہیں دی جا سکتی، جواب اول کہ وہ ماہیت نہیں رکھتا ہے۔ ماہیت یاد آیا؟ آئیڈینٹی نہیں رکھتا ہے نا۔ ماہیت لفظ عربی میں بنا ہے ماہیہ سے۔ ماہیہ کا مطلب واٹ از دس یا واٹ از دیٹ، ٹھیک ہے۔ واٹ از دیٹ جب بھی کوئی کوشچن کیا جاتا ہے، واٹ از دس، اس کے جواب میں جو بات کہی جاتی ہے وہ ماہیت کہلاتی ہے۔ اور سے پھر میں دہرا رہا ہوں، ماہیت کا مطلب جب بھی میں کسی چیز کے بارے میں پوچھوں واٹ از دس یا واٹ از دیٹ، اس کے جواب میں جو آپ کی رپلائی ہوگی، جیسے یہ گلاس، تو پھر وہ جو گلاس ہے وہ کیا ہے؟ ماہیت، ٹھیک ہے۔ یاد رہے گا بھائی، اسی کو الفاظ بدل کے اس دن کہا تھا، بھول گئے آپ۔ آئیڈینٹی، آئیڈینٹی ہے اس کی جو آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈینٹی کیوں بول پا رہے ہیں؟ اس لیے بول پا رہے ہیں کیونکہ یہ چیز محدود ہے، لمٹس رکھتی ہے ہر طرح کی۔ اگر یہ لمٹس ہٹا لیں، اسپیس کی، ٹائم کی، ہر چیز کی لمٹ ہٹا دیں، رنگ کی، ہر چیز کی لمٹ، تو پھر آپ بتا بھی نہیں پائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ گلاس، لفظ کلر لیس بھی غلط ہے نا، کوئی قسم کا کلر نہ ہو، کلر کی باؤنڈری سے باہر ہو جائے، سافٹ یا ہارڈ ہونے کی باؤنڈری سے باہر ہو جائے، ٹائم کی باؤنڈری سے باہر ہو جائے، اسپیس کی باؤنڈری سے کہ کتنا ہے، کہاں ہے، یہ سب سے باہر ہو جائے، تو پھر کیا رہے گا گلاس؟ کیا بتا پائیں گے آپ؟ واٹ از دس کے جواب میں کچھ نہیں۔ ایسے ہی وہ ذات ساری باؤنڈری سے باہر نکال دیجئے تو پھر وہ ڈیفائن کر پائیں گے آپ کہ وہ کیا ہے؟ نہیں کر پائیں گے، جواب ہی نہیں دے پائیں گے وہ کیا ہے، وہ ماہیت نہیں رکھتا ہے۔ پھر ایک اور مثال سے، بات وہی ہے شاید، لیکن ایک مثال سے سمجھا دے رہا ہوں۔ آپ اپنی آئیڈینٹی دے پاتے ہیں؟ ہاں، ہر جگہ جاتے ہیں، پہلا سوال یہ کرتا ہے آئی ڈی، ویلڈ فوٹو آئی ڈی، آپ کھٹ سے نکال کے کاٹ دیتے ہیں، یہ ہے میری ویلڈ فوٹو آئی ڈی۔ اس پر تو آپ کی فوٹو لگ گئی نا، اللہ میاں کی فوٹو کہاں سے لگائیں؟ فوٹو نہیں لگ پاتی، اس لیے اس کی آئی ڈی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کی ڈیفینیشن بھی نہیں۔ اس فوٹو آئی ڈی کے ساتھ آپ نے ایک اپنا نام لکھ دیا ہے فوٹو کے بغل میں، اچھا آپ کا نام بھی بہت مشہور نہیں ہے، کوئی ایک ادارہ ہے ڈرائیونگ کا کہ جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ یہ صاحب یہی ہیں، یعنی وہ ادارہ، وہ انسٹیٹیوشن آپ سے زیادہ مشہور ہے نا، تب تو آپ کو سرٹیفائی کر رہا ہے۔ اگر اس کو بھی نہ کوئی جانتا ہو، یہ کون سا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نے لا کر کے مثلاً کہہ رہا ہوں انڈیا سے ایک آئی ڈی کارڈ نکال کے لاؤں فلاں صاحب کے مثلاً آشرم کا، اور اس کو دے دوں کہ یہ لو بھائی میری آئی ڈی یہ ہے، یہ کیا ہے بھائی، یہ کون، یہ فلاں آشرم، یہ کون سا آشرم سے کیا لینا دینا، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کون سا ادارہ ہے، کون سا انسٹیٹیوشن ہے؟ کیونکہ یہ آدمی نہیں جانتا ہے اس ادارے کو۔ اس ادارے کو یہ جانتا ہو، آپ سے زیادہ مشہور ہو، آپ سے زیادہ معروف ہو، آپ سے زیادہ فیمس ہو، آپ سے زیادہ معتبر ہو، تو یہ سرٹیفائی کر سکتا ہے آپ کو۔ اللہ کے سلسلے میں اللہ سے زیادہ کون معتبر ہے بھائی؟ کون دے گا آئی ڈی اللہ کی؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ سے زیادہ مشہور کون ہے؟ ارے آپ کو یہاں سینٹر کے باہر لوگ نہیں جانتے ہیں، ابھی پارکنگ لاٹ میں پولیس والا آئے گا تو آپ سے پوچھے گا نام، تو آپ بتائیں گے کہ میرا نام یہ ہے، گارڈ کا نام تو اسے بتانا بھی نہیں پڑتا، وہ جانتا ہے یہاں رکھا ہوا ہے، تو کوئی اس کی آئی ڈی نہیں دے سکتا۔ پھر وہی والی بات آتی کہ وہ انٹروڈیوسڈ ہونے والی اینٹیٹی سے زیادہ اجلا ہونا چاہیے۔ کون سرٹیفائی کرے گا اللہ کو؟ اللہ سب سے زیادہ مشہور ہے، سب سے زیادہ واضح ہے، اسی لیے اللہ نے ایک آیت اتاری قرآن مجید میں، بڑی اچھی خوبصورت آیت ہے، کبھی سوچئے گا اس بارے میں، اور آخری بات ہے شاید، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ کون گواہی دیتا بھائی کہ اللہ بھی ہے؟ اور کون سرٹیفائی کرتا کہ یہی اللہ ہے؟ تو اللہ نے خود ہی کہا کہ میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ میں ہوں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، میں کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، عجیب بات ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں۔
یہ واقعاً کلائمیکس ہے، ہاں، کہ خود سے اس نے کہا کہ میں ہوں. تم کیا گواہی دو گے کہ میں ایک ہوں؟ تمہاری گواہی کی کیا حیثیت؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ہوں، ایک ہوں. پھر آگے اس نے کہا کہ ہاں ان لوگ بھی مان لیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. ہاں ملائکہ بھی گواہی دے دیتے ہیں میرے بارے میں کہ میں ایک ہوں. اور پھر وہ لوگ کہ جو صاحبان علم ہیں، جو کہتے ہیں لوگ کہ تفسیر میں کہ محمد وآل محمد علیہ السلام ہے، بس وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں ہوں اور ایک ہوں. ورنہ سب سے پہلی گواہی تو میں سرٹیفائی کر رہا ہوں، میں خود مہر ماروں گا، خود اپنی فوٹو لگاؤں گا. صلوات. چلیے مل کے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.